السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج عید کا آخری دن ہے اور کل عید کی آخری چھٹی، اس کے بعد وہی روٹین ہوگی، وہی معاملات ہوں گے، لیکن سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کے ڈسمنٹل ہونے یا تتر بتر ہونے کے بعد ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اس میں سے اپنا اپنا حصہ لے جو ان سے چھینا گیا تھا یا پھر جو وہ چھین سکتے ہیں۔ عید کی چھٹیوں کے دوران بہت کچھ تھما رہا، دبئی میں اہم ملاقاتیں رہیں اور اس کے بعد وہاں سے خبر نہیں آئی، کیونکہ جن کے پاس خبر تھی وہ بڑے شہروں کے بجائے چھوٹے علاقوں میں چلے گئے اور انہوں نے کسی سے میل ملاقات ہی نہیں کی، تو پتہ نہیں ہے ابھی تک کسی کو چلا کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو بظاہر چھوٹے ہیں لیکن بہت بڑے ہیں۔ ایک تو جوڑ توڑ ہے، اس میں ظاہر پیپلز پارٹی جو ہے اس کا اب فوکس پنجاب ہے۔ سندھ میں تو وہ اپنے طور پر تو سندھ میں ان کا کوئی اب مقابلہ ہی نہیں ہے، سندھ میں کوئی حریف نہیں ہے ان کا، یہاں تک کہ صوبے کے دارالحکومت کراچی میں بھی اب وہاں کے جو میئر ہیں پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ وہ موٹر سائیکل پر دندناتے پھر رہے ہیں۔ کل میں نے ویڈیو دیکھی ان کی، وہ آلائشیں اٹھانے کا جو کام تھا اس کی نگرانی کر رہے ہیں، کبھی کسی علاقے میں کھڑے ہیں کبھی کسی علاقے میں کھڑے ہوئے ہیں، خود بھی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اپنا فیمیگیشن جو ہوتی ہے اس کے بعد آلائشیں اٹھانے کے بعد وہ چل رہی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ماضی میں یہاں پر جو ہے وہ کچرے کے اپنا آلائشوں کے ڈھیر ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے۔ خاص طور پر میں نے دیکھا ڈاک خانہ والا جو پل ہے اس کے نیچے تو ہمیشہ میڈیا چیختا تھا، لیکن اب وہاں سے بھی تصویریں اور ویڈیوز شیئر کی گئیں کہ وہاں پر بھی آلائشیں ادھر آ رہی تھیں اور ادھر سے اٹھائی جا رہی تھیں۔ تو مرتضیٰ وہاب کراچی میں اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اصل جو بات میری تھی وہ یہ کہ پیپلز پارٹی سندھ میں تو ان کو اب آئندہ الیکشن میں کوئی چیلنج نظر نہیں آ رہا، ابھی تک تو نہیں ہے، بعد میں کوئی دنوں میں کوئی تبدیلی آ جائے تو اور بات ہے، لیکن کوئی چیلنج نہیں ہے۔ تو لہذا سندھ کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے پنجاب پر۔ اب آہستہ آہستہ ارادے کھل کر سامنے آنا شروع ہوئے۔ پہلے آصف زرداری صاحب آ کر لاہور بیٹھے، بلاول بھٹو بھی آئے، لوگوں نے شمولیتیں کی تھیں، اور اس کے بعد اس سلسلے کو ذرا لگ گئی ہے بریک۔ خیبر پختونخوا میں جوڑ توڑ سندھ کے بعد پی ٹی آئی میں، وہاں پر بھی اب آخری مرحلے میں داخل ہے۔ عمران خان صاحب کو چھوڑنے والوں نے وہاں پر صف بندی کر لی ہے، اب عید کی چھٹیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو وہاں پر بھی آپ کو کچھ اور نظر آئے گا۔ اس پر میں بات کرنے سے پہلے ذرا دو واقعات ہوئے ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، صحافی ہوا کرتے تھے، بعد میں تحریک انصاف میں چلے گئے، سابق ایم این اے لال والی صاحب عمر کوٹ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کل اور اخبار کا تراشا بھی تھا۔ اس میں یہ ہے کہ جی کچھ ہندو فیملیز جو ہیں وہ یہاں زندگی سے تنگ آ کر، حالات سے تنگ آ کر اغوا، بدامنی، کسی کو اٹھا لو، کسی کو تاوان کے لیے اغوا کر لو، کچھ اور کئی معاملات تھے، تو وہ کچھ ہندو فیملیز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر انڈیا شفٹ ہو رہی ہیں۔ کچھ 7-8 فیملیز کا ذکر ہے، اور کندکوٹ سے میرا خیال ہے، یہ میں ذرا پڑھ لوں کہ کندکوٹ کا ہی ذکر تھا کہ کندکوٹ سے یہ فیملیز تھیں اور ان کو یہاں پر تنگ کیا گیا تھا، خاص طور پر جو امن و امان کی صورتحال تھی، بھتہ خوری، اغوا روزانہ ہوتے ہیں بھائی اغوا، اس کے علاوہ پھر کچھ اور معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ ایک اور واقعہ سندھ میں سکھر میں، وہ اپنا کوئی ہیں رادیش سنگھ ٹونی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، پاکستان میں اقلیت محفوظ نہیں۔ سکھر میں 100 سالہ پرانے گردوارے میں کیرتن و پاٹ کرنے پر، یعنی وہ جو کیرتن پاٹ کرتے ہیں اس پر چند پالتو گنڈوں نے جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی، دھمکیاں دی، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی۔ وہ جو صاحب ویڈیو میں بات کر رہے ہیں سردار جی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا آپ کیرتن بند کریں، انہوں نے آ کر گردوارے کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے جو اپنا گرو گرنتھ ہے اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں تو مطلب قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا کہ یہاں تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی عبادات میں آزاد ہیں۔ اب یہ جو بھی لوگ ہیں جو اس طرح جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کی عبادات میں رکھنا ڈالتے ہیں، یہ حکومت کا کام ہے۔ یہ اور سندھ میں ہو رہا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور خاص طور پر سکھر سید خورشید شاہ صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، یہ ذرا دیکھیں
یہ معاملات پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں ہولی کا معاملہ بنا تھا جو قائد اعظم یونیورسٹی میں، تو اس میں مطلب عجیب و غریب قسم کا بوال کھڑا کیا گیا کہ جی ہولی کیوں منائی گئی ہے۔ بھائی ہندو طلباء کے ساتھ اگر مسلمان اور دیگر مذاہب کے طلباء اور طالبات نے مل کے ہولی کی جو اپنا تقریب تھی وہ کر کے باہر یہ میسج دیا کہ پاکستان دوسرے مذاہب یعنی غیر مسلم جو ہیں ان کے لیے ایک پرامن اور اپنا ایک کیا کہتے ہیں بہتر جگہ ہے جہاں وہ اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ سانجھی کر سکتے ہیں، یہاں پر کئی طرح کے سوال اٹھائے گئے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر جو حکومتیں ہیں ان کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قابل مذمت ہے۔ بھائی ہم اگر انڈیا میں جس طرح مودی نے وہاں پر جو خاص طرح کے ہندوؤں کے علاوہ باقیوں کے لیے جہنم بنا ہوا ہے انڈیا، پھر اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں دلت ہیں، اس میں مسلمس ہیں، اس میں سکھ ہیں، اس میں عیسائی ہیں، وہ سب کے سب کا جینا حرام ہوا ہے وہاں پہ تو جو کچھ ہندو کر رہے ہیں اب مطلب ظاہر ہے یہاں پہ اگر اس طرح کا میسج یہاں سے جائے گا تو پاکستان کا حال انڈیا والا نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر ظاہر ہے میسج اچھا نہیں جائے گا پاکستان کے لیے۔ تو یہ اس کو حکومتوں کو چاہیے کہ یہ جو بھی عناصر ہیں ان کا کلا کما کریں۔ اب میں سیاست پہ آتا ہوں۔ سیاست بڑی اپنا بےرحم ہوتی ہے، اور بےرحمی کے ساتھ ساتھ دلچسپی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے سیاست میں دلچسپی تب ہوتی ہے جب وہ پولیٹیکلی بےرحم ہو، ویسے بےرحمی نہیں بھائی، وہ گبر سنگھ والی اس طرح کی نہیں، یا وہ ڈاکو شاکو بننے والی بےرحمی، جلاد بننے والی وہ والی نہیں۔ سیاست میں آج جو آپ کے ساتھ ہے کل آپ کا مخالف ہوگا۔ فیاض الحسن چوہان دیکھ لیں، عمران خان صاحب کے لیے جس طرح اس نے اپنے سارے تعلق ادھر ادھر کر کے سب کو گالیاں دینا شروع کر دی تھی۔ ہمارے فواد بھائی دیکھ لیں، فواد چودھری صاحب، وہ ظاہر ہے سیاست اور بےرحمی۔ اب وہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں روزانہ بیٹھ کر عمران خان کے خلاف ثبوت فراہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ جی 9 مئی کا واقعہ اس طرح پلان کیا گیا تھا، یہ ساری منصوبہ بندی تھی، یہ تھی وہ تھی۔ تو جب جس پولیٹیکل پارٹی پر اس طرح کا وقت آئے، ماضی میں پیپلز پارٹی پر یہ وقت سب سے زیادہ بھگتا ہے پیپلز پارٹی نے، لوگوں نے چھوڑا ہے پیپلز پارٹی کو، یعنی لیڈران جو تھے، قائد جو رہنما تھے، لیڈرشپ نہیں، جو دوسرے تیسرے درجے کے، پھر وہ غلام مصطفیٰ کھر ہوں، غلام مصطفیٰ جتوئی ہوں، اس کے بعد پھر راؤ سکندر حیات ہوں، یا پھر فیصل صالح حیات صاحب ہوں، یا پھر وہ جو پیٹریاٹس بن گئے تھے دیگر ان کے ساتھ وہ لوگ ہوں، یا پھر عمران خان صاحب کے لیے جب پروجیکٹ عمران خان بنایا جا رہا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کو لوگوں نے چھوڑا، مطلب ایون ذوالفقار مرزا، فہمیدہ مرزا، اس طرح کے لوگ ہوں۔ لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت نے لوگوں کو نہیں چھوڑا تو پیپلز پارٹی کھڑی رہی۔ نون لیگ پر وقت آیا، نون لیگ کی قیادت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے خود سامنے آئی تو نون لیگ کھڑی رہی۔ یہاں ذرا ڈفرینٹ معاملہ ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ تو اپنے گھر کے باہر نکلتے نہیں ہو، آپ کو سب کی زندگی سے زیادہ اپنی زندگی پیاری ہے، تو آپ کے لیے کوئی کیوں کر نکلے؟ شروع میں لوگ جنون میں تھے، نکلے، لیکن جیسے ہی 9 مئی کے واقعے کے بعد ذرا ریاست نے رٹ دکھانا شروع کی، پھر اس میں ڈسکشن ہو سکتا ہے کہ جمہوری ہے غیر جمہوری ہے۔ میں تو اس کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ایک سیاست عمران خان صاحب کی وہ تھی جو 9 مئی سے پہلے والی تھی، ایک پاکستان وہ تھا جو 9 مئی سے پہلے والا تھا، ایک 9 مئی کے بعد والا ہے۔ جب عمران خان صاحب کے خلاف 9 اور 10 اپریل کی رات کو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے دوڑ کر بھاگے نکلے، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کو اندر کیا جا سکتا تھا اگر ارادہ صرف یہ ہوتا کہ خان صاحب کو اندر کرنا ہے۔ جیسے بینظیر بھٹو شہید کی حکومت ختم ہوتی تھی، آصف زرداری جیل میں چلے جاتے تھے، محترمہ کے خلاف مقدمات چل نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتار ہوئے ایک بار، دوسری بار نائل کیے گئے، پھر باہر گئے، سزا ہوئی، باہر سے واپس آئے، ایئرپورٹ سے گرفتار کیے گئے۔ تو عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کرنا مقصد ہوتا تو پھر 9 مئی سے پہلے یا 9 مئی تک معاملات آتے ہی نہ، خان صاحب پہلے سے پکڑے جاتے۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس طرح مطلب نئی مصیبتیں آئیں، تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ معاملات اس پر ڈسکس ہو سکتا ہے کہ جو یہ سختیاں ہیں جو عمران خان صاحب جس کی وجہ سے لوگ، یا جو ریاست نے رٹ دکھائی ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ان کے ساتھی چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک۔ لیکن
حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہے ان کے ساتھ عمران خان صاحب کھڑے نہیں ہوئے سوائے ایک ویلاگ کے. تو اب لوگوں نے آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا ہے نا تو پھر لوگ, میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی گزارش کی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر لوگ یاد کرتے ہیں کہ جی آپ کہاں تھے تب, ہم تو کھڑے تھے, آپ کہاں تھے, آپ اپنی اہلیہ کو بچا رہے تھے, اپنے آپ کو بچا رہے تھے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے حساب کتاب مکمل کر لیا ہے, جوڑ توڑ مکمل کر لیا ہوا ہے. اب وہ بھی کچھ عمران خان صاحب سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں. ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے ہیں, ان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے ہیں, جہانگیر ترین صاحب کے وہ دوست ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو سب سے پہلا اختلاف جہانگیر ترین کا ہوا تھا وہ جب یہ اپنا وزیر اعلیٰ تھے KPK کے پرویز خٹک صاحب 2013 سے 18, اس دوران جب اعظم خان کو عمران خان صاحب نے پرنسپل سیکریٹری لگایا تھا CM خیبر پختونخوا کا, تو اس وقت وہ حکومت نہیں کرنے دے رہے تھے. اعظم خان پرویز خٹک کے معاملات میں مداخلت کر رہے تھے, تو لہٰذا وہاں جہانگیر ترین صاحب نے ان کو کہا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اعظم خان صاحب کے لیے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے اپنے مفادات تھے تو انہوں نے نہ صرف وہاں اعظم خان صاحب کو لگائے رکھا, ان کی مرضی سے حکومت چلائی KPK کی, بلکہ پھر جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پرنسپل سیکریٹری بنایا اپنے پاس, اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈائریکٹ اسلام آباد آ گئے تو پھر جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے معاملات آپ کے سامنے. پھر عمران خان صاحب ایسے محسن کچھ ثابت ہوئے کہ مطلب وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ لوگ پوچھیں گے عمران خان صاحب کے ہم سے کہ ہم تو کھڑے تھے, آپ کہاں تھے. تو پرویز خٹک صاحب جو ان کے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی معاملات اچھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ IPP میں چلے جائیں. انتظار کر رہے ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب لندن سے واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ ملاقات کر کے اور اس طرف چل پڑے, کیونکہ ابھی IPP کی رجسٹریشن منشور وغیرہ کے معاملات چل رہے ہیں. لیکن ایک خبر یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اپنی الگ سے پولیٹیکل پارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں. وہ محمود خان اور دوسرے خیبر پختونخوا کے دوست کچھ اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں. پرویز خٹک نے خود یہ کہا ہے کہ جناب میں ان کو شوکاز نوٹس ہوا تھا نا, عمران خان صاحب نے بھجوایا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہوں کہ کوئی مجھے شوکاز نوٹس بھیجے. میں نے آزاد اگر صورتحال جو ہے وہ دیکھیں گے کس طرف جاتی ہے اور ساتھیوں سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد اپنا لائحہ کا اعلان کریں گے. اب ہم ظاہر آزاد ہو گئے نا, شوکاز نوٹس آ گیا. تو پرویز خٹک صاحب ادھر سے صورتحال وہ اپنا اس کو غور وچار کر رہے ہیں. PTI کے کافی سارے لوگ جو ابھی جنہوں نے اناؤنس نہیں کیا, جو کہیں نہیں گئے, وہ آزاد حیثیت میں انتخابات لڑنے کے لیے سگنل کر رہے ہیں لوگوں کو کہ مطلب براہ راست کسی پارٹی میں نہ جائیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کو بھی راضی رکھیں, پیپلز پارٹی کو بھی راضی رکھیں. کل کو اگر کوئی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے تو اس کی گاڑی میں سوار ہو جائیں, بیٹھ جائیں. وہ اکثر جو کسی زمانے میں, اب تو خیر نہیں رہا نا, فاٹا کے لوگ جو الیکٹڈ ممبرز کیا کرتے تھے, یا بلوچستان میں جس طرح ہوتا ہے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑو اور پھر جس کی بھی حکومت بنے اس میں شامل ہو جاؤ. اچھا, اب جو اصل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ دبئی کا بڑا چرچا رہا. عید کی چھٹیوں سے پہلے نواز شریف صاحب وہاں پہنچے دبئی لندن سے, آصف زرداری اور بلاول بھٹو وہاں پہنچے اور طرح طرح کی باتیں, طرح طرح کی خبریں وہاں سے چلی تھیں. اب آصف زرداری اور بلاول بھٹو تو آ گئے واپس عید سے ایک دن پہلے. ایک لاڑکانہ میں تھے, دوسرے نواب شاہ میں تھے. زرداری صاحب کل نواب شاہ میں تھے, پرسوں بھی. اچھا, انہوں نے ظاہر ہے وہاں پر جو میں نے آپ کو اس پر تو میں نے آپ سے ڈیٹیل میں بات کر لی ہوئی ہے کہ وہاں اپنا میثاق جمہوریت, الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد کی حکمت عملی, پھر اگر انتخابات کوئی نہیں چاہتا تو ان کو میسج دینا کہ انتخابات بر وقت ہوں, نگران سیٹ اپ وغیرہ پر بھی بات. لیکن اصل چیز جو ہے وہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد کی حکمت عملی ہے, اس پر وہ انہوں نے گپ شپ کی تھی. لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, آصف زرداری صاحب اس سے پہلے پنجاب میں تھے, لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے. بلاول بھٹو بھی لاہور آئے ہوئے تھے. پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنے پاؤں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. منظور حسان صاحب ہیں, وہ اکثر کیسی باتیں کرتے ہیں جن میں جو زیادہ تر ٹھیک ثابت ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم پنجاب میں نا, ہم مسلم لیگ نون سے مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ پنجاب ہے اور پنجاب سے ہم 35 نشستیں قومی اسمبلی کی لیں گے. میں نے آپ کو اکثر گزارش کی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو مرکز میں حکومت بنانی ہے تو اس کو 35 سے 40 سیٹیں پنجاب سے چاہیے ہر صورت, اس کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے. تو اس کے لیے وہ حکمت عملی بنا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باقی جو لوگ ہیں PTI کے, وہ بھی ان سے رابطے میں, وہ آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑیں گے. عمران خان صاحب باہر چلے جائیں گے,
وہ جیل برداشت نہیں کر سکیں گے، جیل میں چلے جائیں گے، لیکن جیل کے بعد وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں، اور باہر جانے میں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ عیسائی لوگ بھی کہیں گے چلے جائیں یار، جان چھوٹے، کیا کہتے ہیں، خصم جہاں پاک، یہاں نہیں ہو، یہاں بیٹھ کر لوگوں کو ورگلا رہے ہوں گے، باہر بیٹھ کر جو بات کرنی ہے جا کے کر لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ والی جو ہے وہ سچویشن بن رہی ہے۔ آخری ایک چیز میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ہے وہ شادی کا سوچا جا رہا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ذرا پتہ تو کرو، دبئی میں صرف یہ سیاسی معاملات تھے یا آصف زرداری خود گئے، بلاول کو بلا لیا، تو پھر وہاں جو زرداری ہاؤس ہے یا زرداری صاحب کا جو رہائش گاہ ہے وہاں پر، کیونکہ سنا تھا کہ بختاور بھی ادھر ہیں، تو کہیں وہاں پر بلاول کے رشتے کے معاملات تو کہیں اور نہیں چل رہے تھے؟ ایک طرف تو پولیٹیکل میٹنگیں تھیں نا نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو وہاں پہ کہیں کوئی بلاول کے جو لیے جو رشتے تھے، رشتہ جو کہیں سے آیا ہوا ہے یا انہوں نے کہیں اپروچ کیا ہے یا بہنوں نے بھائی کے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے، جو بھی ہے، کہیں وہ معاملات تو فائنل نہیں ہو رہے تھے۔ اس پر میں کام کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہیں واقعتاً یہ صورتحال تو نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔